أي إثم أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل ندا وهو خلقك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی تمام تر احسانات و انعامات و برکات پر، جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی دولتیں، نعمتیں، رحمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ دیگر قوم کے لوگوں کو، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی ایسی دولت نصیب نہیں ملی جو ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے۔ میرے معزز سامعین، پچھلے قوم کے انبیاء علیہ السلام خداوند قدوس کے بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، جو ہماری کتابوں میں مذکور ہے کہ آخر میں یہ نبی آئیں گے اور ان کے لیے ایک قوم ہوگی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس قوم کے کوئی مسلمان بن کر آئیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی اس قوم میں، آخر قوم میں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم میں پیدا فرمائے، نبی بنا کر نہیں بلکہ عام مسلمان بنا کر پیدا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو یہ کہہ سکوں کہ میں بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ بس آپ علیہ السلام کا رشتہ، تعلق وہ مجھ سے بھی قائم ہو جائے، میری یہی چاہت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے منع فرما دیا اور فرما چکے کہ اس قوم کے لیے انسان بھی طے ہو چکے ہیں اور صحابہ بھی طے ہو چکے ہیں اور اولیاء اکرام تمام کے تمام طے ہو چکے ہیں، اس میں کبھی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اسی سے ہمیں یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم کو اس امت میں پیدا فرمانا ہمارے لیے کتنی بڑی دولت کی بات ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس لیے اس کی عظمت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی۔ اگر ہم اس کو پہچان لیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام کیا ہے، اس کو جان لے تو معزز سامعین، اپنی پوری کی پوری زندگی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی گزرے گی، بڑی آسانی سے۔ معزز سامعین، خطبے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑے پیار و محبت سے فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کیونکہ اللہ رب العزت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر انسان خطا کرنے والا ہوتا ہے، غلطی کر دینے والا ہوتا ہے، اس سے گناہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ علم اللہ کو پہلے سے ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
تم میرے ساتھ شریک کسی کو مت ٹھہرانا۔ معزز سامعین، یہ بات عقیدے کی رہ گئی۔ عقیدہ یعنی سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اس بات کا یقین دل میں لانا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی بندگی کا لائق ہے، اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں۔ اس بات کا یقین ہمارے دل میں لانا یہ عقیدہ ہے۔ اگر ہماری عقیدے میں ہی کمزوری رہ جائے گی تو معزز سامعین، ہم شیطان کے دھوکے میں بڑے آسانی سے مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، ہماری جو بیسک رہتی ہے وہی صحیح نہیں ہے، تو ہمارے آگے کی جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، اس میں ہم بڑے آسانی کے ساتھ شیطان کے دھوکے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے اپنے عقیدے کو صاف رکھیں، صحیح رکھیں، اور اپنے عقیدے پر مضبوط بنے رہے اور اس پر استقامت سے رہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یاد رکھ لو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی تمہاری زندگی میں جیتے ہوئے تم شرک کرنا، یہ میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، اس کی کبھی بھی درگزر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ گناہ کتنا بڑا ہے، اللہ کے نزدیک اس گناہ پر کتنا اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ بات ہمیں آگے پتہ چلتی ہے۔ آگے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ما دون ذالک۔ معزز سامعین، عربی میں جو ما استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ ہے ما، جب یہ کسی جملے میں استعمال کیا جائے تو تمام دنیا میں آ سکتی ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر تو نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا لیکن اتنے گناہ کیا کہ تیری گناہ سمندر کے برابر ہے، تیرے گناہ زمین کے برابر ہے، تیرے گناہ آسمان کے برابر ہے، تو بھی اس کے باوجود بھی میں ان تمام کو بڑے آسانی سے معاف کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، چاہے وہ کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو، تو اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو بڑے آسانی سے معاف کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، ذرا سوچیں تو صحیح، اگر ہم اپنی زندگی میں نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور جب مسلمان نہیں رہے تو ہماری نمازیں کیسے قبول ہوگی، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی، ہماری حاجتیں کیسے دور ہوگی، ہماری پریشانی کیسے دور ہوگی، ہماری مصیبتیں کیسے دور ہوگی۔ ان تمام چیزوں کا دور ہونا ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی، یہ دونوں زندگی میں ہم کامیاب ہونا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے عقیدے میں مضبوط رہیں، ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ پر غور و فکر کریں کہ میں نے اب تک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، اگر ٹھہرایا تو فوراً اللہ کے دربار میں معافی طلب کریں، توبہ کر لیں، اور اپنا پورا کا پورا یقین اللہ رب العزت پر رکھ لیں اور اس پر استقامت سے زندگی گزاریں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس کے باوجود اگر کوئی مومن بندہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ نے فرمایا فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تحقیق اس نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر دیا ہے، تحقیق اس نے اپنے آپ پر بڑا ظلم اٹھا لیا ہے۔ ایسا ظلم
کبھی درگزر کا لائق نہیں ہے، کبھی معافی کا لائق نہیں ہے۔ معزز سامعین، آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتلائیے کہ دنیا میں گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ ایو اثم اعظم، کون سا سب سے بڑا گناہ ہے جس سے ہم کو بھی اور دوسروں کو بھی بچنا بے انتہا ضروری ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل ندا وهو خلقك، وہ گناہ یہ ہے یہ کہ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ حالانکہ اسی نے ہی تم کو پیدا فرمایا۔ یعنی جس خالق نے تم کو پیدا فرمایا، بن مانگے ایسی ایسی دولتیں نعمتیں عطا فرمائی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس خالق کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ، اس رازق کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ ان کا چہرہ بڑا خوشی کا نظر آ رہا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، کیا بات ہے، بڑی خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے پاس ایک اللہ کی جانب سے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ جو ہی یہ جملہ سنا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خوشخبری لے کر آئے ہو، بتاؤ کیا ہے بات ہے، کیا خوشخبری ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر آپ کی امت میں سے کوئی مومن بندہ، کوئی مسلمان اس حال میں انتقال کرے، یعنی وہ انتقال ہو گیا اور معلوم ہوا کہ اس کی زندگی میں جب وہ زندہ رہتا تھا، اس سے اپنی زندگی میں اس نے اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی مجبوری پر کسی بھی پریشانی پر اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، سمجھو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور بڑے مایوسی کا بھی اظہار فرمایا۔ خوشی اس بات پر کہ اگر میرا کوئی مومن، میرا امتی اس حال میں گزر جائے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہو، وہ تو بڑی آسانی سے جنت میں چلے جائے گا۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی میرا امتی اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ آپ علیہ السلام کو خوشی بھی ہو رہی ہے اور غم بھی ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے اس گناہ کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑا خطرناک گناہ جو خود کو بھی بچنی چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنا چاہیے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اس سے ہم کو بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا ضروری ہے۔ معزز سامعین، ہم سمجھتے ہیں کہ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی خدا کہنا، یہ میرا خدا ہے، نعوذ باللہ، میں اس کی بندگی کرتا ہوں، میں اس کی پوجا کرتا ہوں، یہ ہم سمجھتے ہیں شرک۔ حالانکہ ہماری زندگی میں ایسی ایسی باتیں نکل جاتی، ہم ایسے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ وہ خود دلال کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں۔
اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کن کن چیزوں میں شرک کیا جا سکتا ہے. نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے راستے پر جا رہے تھے تو چلتے چلتے ایک بندے کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھے جو کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر شاید ذکر و اذکار میں مشغول ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھنے لگے کہ بھائی تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں فلاں قوم کا ہوں، میں یہاں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے لیے ذکر و اذکار میں مشغول ہوں. تو یہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اچھا تم یہاں درخت کے نیچے وہ بھی پہاڑ میں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ پوچھا گیا کہ بھئی کب سے کرتے ہو، کتنے دنوں سے بیٹھ کر کرتے ہو؟ تو اس عابد نے فرمایا کہ میں اسی جنگل میں اسی درخت کے نیچے 500 سال سے بیٹھ کر اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. 500 سال سے اللہ کی بندگی عبادت کر رہا ہوں. جو ہی یہ بات سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے انتہا خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے اور اپنے آپ پر کہنے لگے کہ واہ، میری قوم میں ایسے بھی بندے ہیں جو ایک ہی جگہ پر جنگل میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو 500 سال سے. بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے. پھر ان سے پوچھا اے عابد، تو یہاں 500 سال سے عبادت کرتا ہے کہ بھائی بتا تیری کوئی حاجت بھی ہے، تجھے کوئی ضرورت کی چیز بھی ہے، بتا میں وہ ضرورت تیری پوری کر دوں گا. تو اس عابد جو ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے 500 سال سے عبادت کر رہا تھا، وہ عابد 2 باتوں کا خواہش اظہار فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عابد کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ 500 سال سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی بندگی کر رہا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے سے بات کرنے والے میری قوم کی نبی ہیں جن کا نام حضرت موسیٰ ہے، اس کو علم نہیں ہے. اس عابد نے 2 باتیں فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے مجھے معلوم تھا کہ میری قوم میں ایک نبی آیا ہوا ہے جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. میری خواہش ہے کہ میں اس سے ملوں، ملاقات کروں. میری خواہش ہے کہ میں اس سے ملوں اور ملاقات کروں. اور دوسری بات یہ ہے اس نے دوسری خواہش بڑی چھوٹی سی خواہش اظہار فرمایا. اس نے فرمایا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا نفس چاہتا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے فرمانے لگے کہ بھائی میں ہی موسیٰ ہوں اور میں ہی نبی ہوں جو کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر اس قوم میں مبعوث فرمایا ہے. تو وہ عابد بہت خوش ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، مصاحبہ کیا، بہت خوش ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تیری 2 باتوں میں سے ایک بات کی خواہش تو مکمل کر دی، دوسری رہی بات کہ تجھ کو تیرا جی چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیے، میں اس کا بھی انتظام کر دوں گا. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دور آ گئے. کچھ دور آنے کے بعد کہیں سے جا کر ٹھنڈے پانی کا انتظام کر کر اس بندے کے مقام پر پہنچے جہاں بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا. معزز سامعین،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو جنگل میں ایک ہی درخت کے نیچے 500 سال سے عبادت کر رہا تھا، اس بندے کو اس جنگل میں رہنے والے درندے چرندے چیر پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ اس عابد کو وہاں کے اس جنگل میں رہنے والے درندے پرندے چیر پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ منظر دیکھتے ہی بہت بے انتہا غصہ آنے لگا، اور وہ غصے کے مارے اللہ سے شک و شکایت کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا، اے میرے مولا، ایسا بندہ جو 500 سال سے عبادت کر رہا ہے، تو اس بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے، تو گنہگار بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ گنہگار بندے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جوش میں کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام غصے کے مارے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنے غصے کو قابو رکھو، اپنے غصے کو قابو رکھو، میرا اس طریقے سے اس کو عذاب میں مبتلا کرنا کچھ بچا کے۔ فرمایا، اے موسیٰ، یہ بندہ جس کی تم مدد کر رہے ہو، یہ بندہ 500 سال سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، اور 500 سال سے میں اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، لیکن اس نے آج مجھ کو چھوڑ کر تم سے مطالبہ کیا کرنے پائی۔ آج اس نے مجھ سے مانگنا چھوڑ کر تم سے مانگا ہے، یہ مجھے پسند نہیں آئی۔ حالانکہ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو مخلوق ہو، تم کو پیدا کرنے والا ہی میں ہوں۔ مجھے یہ عمل پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے اس کو فوراً عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس اپنی حاجتیں کو مانگنا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اس نے ایک انسان پر اپنی حاجت مانگی تو اللہ کو اتنا ناپسند آ گیا۔ سوچو معزز سامعین، ہم اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر لوگوں کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ کے پاس مانگنا چھوڑ کر لوگوں کے پاس اپنی حاجت کو پورا کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے یہ عمل کیا ہے تو سوچے تو صحیح اللہ ہم سے کتنا ناراض ہو گیا۔ بس ہم پر عذاب نازل نہیں ہوا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفع میں ہمیں ملنے کی دولت۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تیری امت کا لحاظ رکھوں گا۔ بس اسی بات پر ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت درگزر کرتے جا رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ رب العزت پکڑ میں آ جاتے ہم پر کبھی کی کب عذاب نازل ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا واقعہ ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت پکڑنے میں آتے تو کیسے پکڑتے ہیں۔ ان کی قوم میں رواج تھی مچھلیوں کو شکار کر کر اس سے تجارت کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم نافذ فرمایا، نازل فرمایا، اے موسیٰ تم اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ ہفتے کے 7 دن میں تم 6 دن اپنے لیے مچھلی کا شکار کرو، تجارت کرو، خرید و فروخت کرو۔ 6 دن تم جو چاہے وہ کر لو، لیکن یہ دن اس میں شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ ہفتے کے دن ایک دن شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ تم یہ بات اپنی قوم پر کہہ دو، یہ حکم نافذ کر دو۔ جو ہی حکم نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر اپنی قوم سے یہ حکم فرما دیے، اور اس وقت کے لوگ اس حکم کے پابند ہو کر زندگی گزارتے رہے۔ چند عرصے کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں مالی حرص پیدا ہو گیا تو ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ بھائی ہفتے کے 6 دن میں بھی تجارت
شکار کریں گے اور اس کو بازار میں لا کر فروخت کریں گے۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کرتے ہوئے سمندر جا کر مچھلی کا شکار کر کر شام کے وقت گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنے گھروں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ اگلا دن سویرے جو حضرات جو احباب مچھلی کو شکار کرنے کے لیے گئے تھے ہفتے کے دن، ان کے گھر ابھی بند ہوئے، کھلے نہیں۔ لوگ آس پاس کے پڑوس بڑے پریشان ہوئے کہ اتنا وقت ہو گیا ابھی گھر سے باہر کیوں نہیں آئے؟ تو لوگ اندر جا کر دیکھیں ان گھروں میں جنہوں نے شکار کی ہفتے کے دن مچھلی کا، جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ جو بندہ ہفتے کے دن شکار کے لیے نکلا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بندر بنا دیا ہے، اور ایسا بندر جس کو دیکھ کر کراہت محسوس ہوتے ہو، گندی صورت والا بندر بنا دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا نافرمانی؟ بس ایک مرتبہ، ایک وقت، ایک دن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہاں یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ معزز سامعین، یہ نافرمانی پر اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل کر سکتا ہے۔ تو آج کل دنیا میں کون سی نافرمانی نہیں ہو رہی؟ کون سا گناہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر یہاں نہیں تو دوسرے شہر میں، دوسرے کنٹری میں، دوسرے ملک میں وہ گناہ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کی محبت پر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو درگزر کرتے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، سب سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح فرمائیں۔ ہمارے دلوں میں جو بات مضبوطی سے رہنی چاہیے اس کو درست فرمائیے، اور پھر کامل مؤمن بن جائیے۔ پھر پوری دنیا ہماری رہے گی، ہم پر کوئی اشارہ کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری بات جھوٹ ہو سکتی ہے، آپ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ قرآن کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ تو سمجھو دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت